عن أبي هريرة قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو حضرت ابو ہریرہ جو بہت ہی مشہور و معروف راوی ہیں، بیان فرمانے والے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آیا جو شہر سے دور و دراز رہا کرتے ہیں۔ اس علاقے کو دیہات کہتے ہیں، اس علاقے میں رہنے والے کو دیہاتی کہتے ہیں۔ دور و دراز سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر آیا، ایک خوش نصیب خوش بخت حاضر آیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ ایسے کام بتائیے کہ میں وہ کام کروں تو وہ کام جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جائے۔ دور و دراز سے پوچھنے کے لیے آئے۔ اللہ کے اس پیارے عمل سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جانکار سے رابطہ کریں، جانکار کے قریب ہوں اور ان سے کچھ سیکھنے کی نیک کوشش کریں، اور وہ جو کچھ بتائیں اچھی رہنمائی کریں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کریں، چونکہ عمل کی ایمان کی دنیا میں بڑی اہمیت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آنے والے اور پوچھنے والے صحابی نہ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھنے والے ہیں۔ اور کن سے سوال ہو رہا ہے؟ امام الانبیاء سے۔ سوال کن سے ہو رہا ہے؟ مالک جنت سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ فرما دیتے نا کہ چھوڑو نا، ہم تو مالک جنت ہیں ہی، کیا عمل کرو گے؟ عمل کی کیا ضرورت پڑے گی؟ کیا ضرورت ہے عمل کی؟ بس ایمان لائے کافی ہے، میں جنت میں لے کے چلا جاؤں گا۔ لیکن نہیں، میرے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ کو ایسا عمل بتائیے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوش بخت اور خوش نصیب صحابے کے اس عمل سے ہمیں وہ تمام چہرے نظر آتے ہیں، وہ تمام چہرے سامنے آ جایا کرتے ہیں، یعنی ان ڈھونگیوں کا چہرہ جو خود عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو عمل سے دور رکھنے کی ناپاک کوششیں کرتے۔ ہم تو ہیں بھائی، یہاں مالک جنت ہے اور رسول اللہ کو اختیار ہے۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں یہ فرما دیتے کہ تمہیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، چلو تم کو میں نے جنت دے دیا، تو یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے سے وہ جنتی ہے الحمدللہ۔ لیکن چونکہ یہ عالم اسباب ہے، یہ سبب کی دنیا ہے، یہ وسیلے کی دنیا ہے، اور عمل کی بڑی اہمیت ہے میرے دوست، بڑی اہمیت ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو کیا جواب دیا مصطفیٰ کریم نے؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عقیدہ رکھو کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ عقیدہ رکھو کہ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ عقیدہ رکھو کہ کائنات کی تمام چھوٹی بڑی چیزوں پر اس کا قبضہ ہے، اس کی حکومت ہے، کائنات کی تمام چیزیں اسی کی سلطنت میں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرض نمازوں کی پابندی کرو۔ مصطفیٰ کریم نے تعلیم دیا، فرض نمازوں کی پابندی کرو۔ اور کتنے لوگ آج ہمارے معاشرے میں جنت بانٹ رہے ہیں، کتنے ڈھونگی پھر رہے ہیں جی، جن کا یہ کہنا ہے کہ عمل نماز روزہ کیا ہوگا، معاذ اللہ، یہ مومن کی بولی نہیں ہے، یہ مومن کی یہ سمجھداری نہیں ہے۔ مومن کی سمجھداری تو یہ ہے کہ آقا سے پوچھیں، آقا کو جو فرمان ہو اس پر عمل کیا جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں دولت دیا ہے، مسائل شرعیہ جانو کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، یہ چیز ہے، دین سے پوچھو، اے میرے دین آپ مجھے رہنمائی کرو، راستہ مجھے بتاؤ، کیا مجھ پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے مسائل کی جانکاری حاصل کریں۔ وتصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھو۔ قال، آنے والے نے، پوچھنے والے نے کہا، والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا اور نہ ہی اس میں کچھ کمی لاؤں گا۔ اس میں حج کا ذکر نہیں ہے، چونکہ احکام اسلام رفتہ رفتہ نازل ہوئے۔ جب پوچھا گیا تھا، پوچھنے والے نے یہ پوچھا تھا، اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، حج کی فرضیت کا حکم نافذ نہیں ہوا تھا، نازل نہیں ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ اسلام کے احکام اترے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ جب جتنا اترا تھا اتنے پر عمل کرنا کافی تھا۔ الحمدللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، ان کی محبت پہ قربان جاؤ۔ فلما ولا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص واپس جانے لگا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جب وہ شخص واپس جانے لگا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا مجمع تھا اور بھی اصحاب نبی وہاں موجود تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ جو شخص جنتیوں میں سے کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس چلتے ہوئے جنتی کو دیکھو۔ سبحان اللہ، یہ جو جا رہا ہے نا، یہ جنتی ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کو یہ پتہ ہے، یہ علم ہے کہ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کون خوش بخت ہے، کون بدبخت ہے۔ اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دیکھو یہ چلتا پھرتا جنتی ہے، جنتی کو دیکھو، تو جب آقا نے جنتی فرما دیا ہے تو یقین کامل ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہونا ہے۔ الحمدللہ، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں اور ضرور سنیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سنیں گے، رسول کا فرمان جب سنیں گے، تو ڈھونگیوں کا چہرہ کھل کر کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی اور عمل کی بھی حفاظت ہوگی، عمل کا شوق بھی پیدا ہوگا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے اور مصطفیٰ کو اللہ کی عطا سے خاتمہ کا علم ہے، رسول اللہ کو یہ پتہ ہے کہ کون جنتی ہے، کون خوش بخت ہے، کون بدبخت ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ اب اس کا مطلب وہ کتنا بڑا ٹوپی داڑھی والا ہو، کتنا بڑا نمازی ہو، 1000 دانے کی تسبیح ہاتھ میں رکھتا ہو، چاہے سامنے لٹکا کے سبحان اللہ پڑھتا ہو یا پیچھے لٹکا کر کے پڑھتا ہو، اگر یہ عقیدہ ہے کہ رسول کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ 1000 نمازوں کے باوجود، 1000 روزوں کے باوجود وہ اسلام سے خارج ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ صرف نماز دیکھ کر کے، ٹوپی داڑھی دیکھ کر کے لیپا پوتی کی کوششیں کرتے ہیں، وہ بہتر نہیں کرتے ہیں۔ دین کے اپنے اصول اور ضابطے ہمیں اسے جاننا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے کوششیں کرنا۔ الحمدللہ، آئیے دین سے جڑیے۔ آپ کے اس نکمہ خادم کی یہی کوشش ہے نا، آپ کا یہ نکمہ خادم یہی چاہتا ہے کہ جڑے ہم سبھی دین سے، دین سیکھیں اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائی، اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے، الحمدللہ، تحدیث نعمت ہے، یقیناً شکر ادا کرنا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے۔ جو قرآن مقدس حافظ صاحب قبلہ سنا رہے ہیں، میں محسوس کرتا ہوں کہ دن جوں گزرتا جاتا ہے، تلاوت قرآن پاک میں حسن بڑھتا جاتا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم حافظ صاحب کو اور مضبوطی عطا فرمائے، قرآن مقدس درست اور صحیح طریقے سے پڑھنے میں اللہ غیبی مدد فرمائے، آمین۔